اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو ای کیمرے کے حوالے سے ہے۔ ہم حکومت سندھ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہیں سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کراچی شہر میں کیمرے کا نظام دے کے ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا جتنا بھی خیر مقدم کیا جائے وہ کم ہے، لیکن کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ بد نیتی اور نیک نیتی۔ اگر ہم کوئی کام نیک نیتی سے کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں عوام کی سہولیات کیا کیا ہیں۔ امریکہ میں بھی کیمروں کے حساب سے ٹریفک چالان کیے جاتے ہیں۔ امریکہ پاکستان سے بہت آگے ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن وہاں پہ جب چالان کیا جاتا ہے تو وہاں پہ عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ چالان اس لیے نہیں کیے جاتے کہ ان لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا اس لیے ہم انہیں سزا دیں گے، چاہے ڈیموکریٹک ہو، چاہے کوئی سی بھی کانگریس ہو، ریپبلکن ہو، کوئی سی بھی پارٹی ہو، وہاں پر بنیاد یہ ہوتی ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کس میں ہے۔ تو وہاں پہ ٹریفک چالان کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کے عوام کو سزا دی جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عوام کی اصلاح کی جائے اور عوام کو نقصانات سے بچایا جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب سندھ حکومت یہ کہتی ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کراچی شہر سندھ کا حصہ ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے سندھ میں وہ نظام وہی قائم ہونا چاہیے جو شہر کراچی کے عوام کے لیے ہے۔ لیکن اگر کراچی کے عوام کو اس لیے عبرت کا نشان بنایا جائے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا اور اس کے اوپر اس طرح جرمانے عائد کیے جائیں کہ ایک آدمی، میں سوچتا ہوں کہ ایک باقیہ جو دن بھر کی آمدنی مشکل سے 1000 روپے دیہڑی کرتا ہے اور وہ باقیہ کتنی مرتبہ روڈ کے اوپر کس طرح گزر رہا ہوتا ہے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا چلان بھی ہو جائے گا۔ تو اب وہ ای کیمرے کی زد میں آ گیا تو وہ جو بائکیاں چلانے والا جو 1000 روپے کما رہا ہے، وہ اس قدر 4 5 6 اگر اس کے چالان ہو گئے ایک دن میں تو کس طریقے سے وہ جرمانے ادا کرے گا؟ تو یقیناً وہ بائکیں چلانا چھوڑ دے گا۔ اسی طرح جو موٹر سائیکلوں پر جو فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں یا پارسل ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں، اگر ان پر بڑے بڑے جرمانے عائد ہوں گے، یعنی ان کی روز کی آمدنی کیا پورے مہینے کی آمدنی سے بھی زیادہ، تو کیا وہ یہ کاروبار کو چلا سکیں گے؟ تو حکومتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ عوام کو کچلا جائے، عوام کو غلام بنایا جائے، عوام کو محکوم بنایا جائے۔ حکومت کا کام یہ ہے کہ عوام کو سہولتیں دے کر انہیں معاشرے میں باعزت شہری بنایا جائے، انہیں نظم و ضبط کا پابند بنایا جائے، اور حکومت سندھ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اس شہر کا انفراسٹرکچر اس قابل ہے کہ یہاں پر گاڑیاں جس طرح چل رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی سڑک پر نہیں بلکہ سمندر میں کسی کشتی میں سوار ہیں، ہچکولے کھا رہی ہے چل رہی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے چل رہی ہے۔ پھر سیٹ بیلٹ کا نظام، ارے بھائی سیٹ بیلٹ شہر کے اندر آپ نے امریکہ کی نقل کرتے ہوئے، یورپ کی نقل کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ کا نظام آپ نے قائم کر دیا، لیکن وہاں کی سڑکیں اتنی اسموتھ ہیں اور وہاں پہ اسپیڈلی ٹریفک کی جو روانی ہے وہ اس قدر ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو نہ گاڑی بچتی ہے نہ انسان بچتا ہے۔ یہاں پر تو گاڑی چلتی ہی نہیں ہے، ٹھم 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 کرتی ہوئی، جو ہے ٹھمکے مارتی ہوئی، لہراتی ہوئی، مستی میں جھولتی ہوئی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی بریک سے جھٹکا لگ رہا ہے، کبھی جو ہے سر میں جھٹکا لگ رہا ہے۔ تو بھائی آپ تو پورے جو ہے جسم کے عرضے پرزے سب ہل جاتے ہیں اگر رکشے میں بیٹھو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب اس سڑکوں کی حالت یہ ہے کہ رکشے میں اگر کسی پریگننٹ عورت کو بٹھا دیا جائے تو اس کو ڈلیوری راستے میں ہو جائے۔ تو یہ آپ نے سڑکوں کا آپ کا نظام ہے، آپ جو ہے کہتے ہو مطلب نقل جو ہے آپ امریکہ اور یورپ کی کرتے ہو، اور جو ہے مطلب ہے کہ زندگی جو ہے مطلب کہ کھنڈرات، موئنجو داڑو کے کھنڈرات، ہڑپا کے کھنڈرات کی طرح بسر کرتے ہو، ان کھنڈرات میں بسر کرتے ہو۔ تو میری سندھ کی حکمرانوں سے یہ اپیل ہے کہ ہم آپ کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ عوام کے لیے جو ضابطے بنا رہے ہیں، جو قانون بنا رہے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن انہیں نیک نیتی سے بنائیں، عوام کی
پریشانیوں کا احساس کرتے ہوئے بنائیں. تو یہی شہر، یہی صوبہ سندھ آپ کا خود بخود محبت میں غلام ہو جائے گا، لیکن طاقت سے اور بدماشی سے یہ آپ کا غلام نہیں ہو سکتا. بس یہی آپ تک پہنچانی ہے. بہت شکریہ.